الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا علی بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یعقوب بن ابراہیم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ہمارے والد نے صالح سے، وہ ابن شہاب سے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی عبد الحمید نے کہ بے شک محمد بن سعد نے اسے خبر دی کہ اس کے والد نے اسے کہا کہ ہمیں بیان کیا عبدالعزیز بن، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبدالعزیز بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابراہیم بن سعد نے صالح سے، وہ ابن شہاب سے، عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید سے، وہ محمد بن سعد بن ابی وقاص سے، وہ اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں استاذن عمر والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت طلب کی عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعندہ نسوۃ من قریش، اور آپ کے پاس قریش کی کچھ عورتیں تھیں، یکلمنہ، وہ آپ سے گفتگو کر رہی تھیں، ویستکثرنہ، اور بہت زیادہ کر رہی تھیں، عالیۃ اصواتہن علی صوتہ، اور وہ اپنی آوازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند کر رہی تھیں۔ فلما استأذن عمر، جب عمر نے اجازت طلب کی گھر میں داخل ہونے کی، قمنا فبادرن الحجاب، وہ اٹھ گئیں اور بھاگ کر پردوں کے پیچھے چلی گئیں۔ فأذن لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو اجازت دی۔ فدخل عمر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک، آپ داخل ہوئے، عمر داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ فقال عمر، عمر نے کہا اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کے چہرے کو مسکراتا رکھے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبت من ہؤلاء اللاتی کن عندی، میں نے ان پر تعجب کیا ہے، یہ میرے پاس تھیں۔ فلما سمعنا صوتک ابتدرن الحجاب، جب انہوں نے تیری آواز کو سنا تو بھاگ گئیں پردے کی طرف۔ قال عمر، عمر کہنے لگے فأنت احق ان یہبنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ آپ سے ڈرتیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم قال عمر، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا عدوات انفسہن، وہ اپنی جان کی دشمنوں، اتحبننی ولا تحبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم مجھ سے ڈرتی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ فقلنا نعم، وہ کہنے لگی جی ہاں، انت افض و اغلظ، آپ سخت مزاج ہیں، من رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایہن یا ابن الخطاب، رک جاؤ اے ابن خطاب، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کہ میری جان جس کے ہاتھ میں ہے، ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط، نہیں آپ کو ملتا شیطان کسی بھی رستے میں چلتا ہوا، الا سلک فجا غیر فجک، مگر وہ آپ کا راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے میں چلے گا۔ اس حدیث مبارک میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو مراد ہے اور جو واقعہ ہے، واقعہ تو یہ ہے کہ عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھیں، بات کرتی تھی مسائل پر، کیونکہ نبی ایک باپ کا حکم رکھتا ہے، تو زیادہ عورتیں تھیں، آپ سے گفتگو کر رہی تھی اور آپ کے گھر میں تھیں۔ ظاہر انسان جب اپنے گھر میں ہوتا ہے اس کی بیوی بھی ہوتی ہے، تو باہر سے عورتیں بھی آ جاتی ہیں، وہ زیادہ بھی ہوں تو خلوت نہیں بنتی، ویسے بھی زیادہ عورتیں آئیں ایک عورت سے خلوت بنتی ہے، زیادہ عورتوں سے خلوت نہیں بنتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بیٹھی باتیں کر رہی تھی اور ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، تو دروازے پہ دستک ہوئی، اجازت طلب کی گئی، کون؟ عمر۔ آپ نے فرمایا عمر آ جاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے تو ان عورتوں نے کیا کیا، آپ سے اٹھی اور جلدی پردے کے پیچھے چلی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ پڑے، بہت کم ہوتا تھا کہ آپ مسکراتے تھے۔ یضحک، ضحک کا لفظ اس ہنسی کے لیے بولا جاتا ہے جس پہ دانت نظر آ جائیں، وگرنہ اکثر آپ تبسم فرمایا کرتے تھے، چہرے پر مسکراہٹ، آپ کے ایسا ہنسنا کہ جسے دانت نمایاں ہو، اس کو ضحک کہتے ہیں۔ تو آپ مسکرائے
تو آپ نے عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ آپ کے دانتوں کو ہنساتا رکھے، مفہومی معنی اس کا اللہ آپ کے چہرے کو مسکراتا رکھے، کیسے آپ مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ عمر مجھے ان پر تعجب ہو رہا ہے، ابھی میرے پاس بیٹھی تھی، آوازیں باتیں کر رہی تھی میرے سے، تیرا سنتے یہ بھاگ گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ زیادہ حق رکھتے ہیں میری بنسبت کہ آپ سے ڈرا جائے، میں کیا ہوں؟ پھر عمر رضی اللہ عنہ ان عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے، مخاطب ہوئے یعنی ان کو جو پردے کے پیچھے تھیں، کہا اپنی جان کی دشمنوں، تم میرے سے ڈرتی اور اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی، یعنی میرے ڈر سے تم بھاگ گئی اور اللہ کے رسول سے جرأت کے ساتھ اونچی اونچی آواز سے باتیں کر رہی تھی تم؟ تو وہ آگے سے کہنے لگی جی ہاں، آپ افظ و اغلظ، افظ کہتے ہیں کہ جو زبان میں سخت ہو، اور اغلظ کہتے ہیں جو دل کا سخت ہو۔ یہاں پر اسم تفضیل استعمال کیا گیا۔ اسم تفضیل عربی زبان میں دو چیزوں میں مقابلہ کرنے کے لیے آتا ہے، ایک وصف دو بندوں میں پایا جاتا ہو، ایک میں زیادہ اور ایک میں کم، جس میں زیادہ پایا جاتا ہو اس کے لیے یہ اسم تفضیل لے کر آتے ہیں، سپرلیٹو ڈگری۔ یہاں پر اشکال یہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ افض و اغلظ من رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخت زبان اور سخت دل ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخت زبان اور سخت دل بنے، تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت گو اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد نہ رکتے۔ تو اس سے معلوم ہوا آپ سخت دل اور سخت زبان نہیں تھے۔ لیکن اسم تفضیل دو معنی کے لیے آتا ہے، کبھی تو یہ مقابلے کے لیے آتا ہے دوسرے کی بنسبت، اور کبھی کبھار یہ مطلقاً مبالغے کے لیے آتا ہے، دوسرے سے مقابلہ مقصود نہیں ہوتا۔ یہاں پر یہ مقصود نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخت ہیں، بلکہ یہ مقصود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے آپ جو ہے وہ زیادہ سخت دل اور سخت زبان ہو۔ کیا عمر رضی اللہ عنہ ایسے ہی تھے؟ حقیقی بات یہ ہے کہ جو سختی اور جو زبان کی تیزی غیر اللہ کے لیے ہو، ناجائز ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر ہو، وہ تو مذموم ہے، لیکن جو اللہ کے لیے ہو، اللہ کی حدود پر سخت پابندی کی وجہ سے ہو، یہ مذموم نہیں ہے۔ یہ ان عورتوں نے بات کہی تھی کہ بھئی آپ سخت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو یوں نہیں کہا، بس یہ مزاج تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے اصول پسندی اور ان کے مضبوط ہونے سے وہ ڈرتی تھی کہ عمر آپ مضبوط ہیں، اصولی ہیں، یہ اس کا معنی ہے، اگر اللہ مذمت مراد ہی نہیں۔ اگر مذمت مراد ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ بات نہ کرتے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات جب ان عورتوں نے کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر چھوڑو ان کی بات کو، اس ذات کی قسم کہ میری جان جس کے ہاتھ میں، یہ قسم وہ اللہ کے رسول کھا رہے ہیں کہ جنہوں نے کبھی مبالغہ نہیں کیا۔ اے عمر، اس ذات کی قسم کہ میری جان جس کے ہاتھ کے اندر ہے، تو جب کسی رستے میں چلتا ہے نا، شیطان وہ رستہ چھوڑ جاتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے عمر تیرے دین پر مضبوط ہونے کی وجہ سے۔ یہاں سے معلوم ہوا، اس حدیث مبارک سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت، کہ عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ شیطان بھی ان کو دیکھ کر رستہ چھوڑ جاتا تھا۔ دوسری بات، صحابیات اور سب لوگوں میں عمر رضی اللہ عنہ کا ایسا رعب تھا کہ وہ ان کے ورع، تقوی اور ان چیزوں سے ڈرتے تھے۔ اللہ کی یہ نعمت ہوتی ہے، اللہ کچھ لوگوں کی ہیبت لوگوں پہ ڈال دیتا ہے۔ یہ ہیبت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت تو اتنی زیادہ تھی، آپ نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک مہینے کی مسافت پر میں ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرا رعب جو ہے وہ کافروں پر ڈال دیتے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہ رعب تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، آپ کی نرمی، صحابیات اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور آپ سے کھل کے بات کر جاتی ہیں، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ان کی شخصیت اس اعتبار سے تھی کہ مسلمان، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم اور حلم ایسا تھا جس کی مثال کوئی نہیں، تو ظاہر ہے عمر کے علم کی اور حلم کی نسبت نبی کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں۔
تو اس لیے آپ لوگوں کے معاملات پر صبر کرتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ اپنے مطابق کرتے تھے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت یہاں سے ثابت ہوئی، اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ شیاطین انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ جس طرح شیطان ہے نا، یہ انسان سے اصل ڈرتا ہے، لیکن کیسے ڈرے گا؟ جب آپ کے اندر تقویٰ ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے اندر تقویٰ تھا، تو پاس آ کے وسوسے ڈالنا، پاس آ کے بہکانا تو دور کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا عمر وہ تیرے رستے پہ چلتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے ساتھ، جو ہر بندے کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے، ان کے ساتھ قرین نہیں تھا، قرین تھا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک کنایا ہے کہ عمر شیطان بھی تیرے سے ڈرتا ہے۔ دیکھو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ اوپر وسوسے نہیں ڈالتا تھا، ان کے اوپر وہ ان کو خیال نہیں ڈالتا تھا۔ بعض دفعہ انسان اپنے دشمن پہ اٹیک بھی کرتا ہے اور اسے ڈر بھی رہا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب طاقتور دشمن ہو تو انسان اس سے ڈرتا بھی ہے اور اٹیک بھی کرتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ طاقتور تھے، تو شیطان ان کو طاقتور بھی سمجھتا ہے، ان سے ڈرتا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ حملے بھی کرتا ہے، وسوسے بھی ڈالتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے وسوسوں کو جب تک چاہتا ہے وہ ناکام کرتا رہتا ہے۔ تو اس حدیث مبارک میں عمر رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت بھی ثابت ہوئی، اور یہ حقیقت بھی معلوم ہوئی کہ انسان کے اندر تقویٰ ہو تو شیطان بھی اس سے ڈرتا ہے، اور اسی طرح یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی مسکرائے تو اس کو یہ دعا دینی چاہیے کہ اضحک اللہ سنک۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عورتیں اگر خلوت نہ بنتی ہو، گھر کے اندر ہوں جہاں پر انسان کی بیوی بھی ہو، وہاں پر اگر عورتیں اکٹھی ہو کر آتی ہیں، شرعی حدود، شرعی حجاب اور شرعی پردے کے اندر وہ بات کر سکتی ہیں، اپنے مسائل بیان کر سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3683۔